Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope you will be doing great. I welcome you to a brand new vlog. In today's vlog ہم لوگ تہران میں اپنی پہلی زیارت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ویرامن روڈ ہے. I am going towards the holy shrine of بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ. میں اپنے لاسٹ وزٹ کے اندر آپ کو بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کے بارے میں ڈیٹیلز بتا چکا ہوں. مین وائل میں ڈسکرپشن میں اپنے پرانی ویڈیوز کا لنک بھی پیسٹ کر دوں گا. کائنڈلی آپ جا کے ان کو بھی وزٹ کریں. آئی پرے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بہت جلد اس سفر پہ روانہ ہوں اور ان مقدس مقامات کو خود آبزرو کریں, وہاں پہ عبادات کریں, وہاں پہ راز و نیاز کی باتیں کریں. رب کل کائنات کی ذات ہر وقت ہی قریب ہوتی ہے, لیکن ان مقدس ہستیوں کے قریب رہ کر جب اس کی ذات کو پکارا جائے تو وہ ذات برحق لبیک ضرور کہتی ہے. We were traveling on Varamin Highway Express and after 15 minutes we will reach the Holy Shrine جو کہ ریح شہر کا تاریخی روضہ ہے. آپ سلام اللہ علیہ یزدگرد سوئم جو کہ ساسانی سلطنت کے بادشاہ تھے ان کی دختر ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ہیں. اب ہم یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ ٹرن لینے والے ہیں اور یہ روڈ سیدھا بی بی سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس تک ہمیں لے کر جاتا ہے. پورے ریح شہر کی خوبصورتی ایک طرف اور جو اب منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے وہ ایک طرف. How beautiful is this pathway that ends on a giant mountain, and before that we observe the holy shrine of Bibi Sheher Bano Salamullah Alaiha, which is present at a heighted location on the mountain, and the road that leads to the shrine is well paved, well maintained. It is believed کہ آپ سلام اللہ علیہ were among the war captives after the martyrdom of حضرت امام حسین علیہ السلام, but somehow آپ سلام اللہ علیہ escaped from the forces pursuing the family of امام حسین علیہ السلام. She eventually reached the area of Reh, which is present day تہران. آل یزید لعن اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کا پیچھا کیا اور آپ کی زبان اقدس سے بے ساختہ یا کوہ کے الفاظ نکلے, جس کے باعث معجزاتی طور پر ایک پہاڑ کھل گیا اور آپ اس کے اندر داخل ہو گئیں. ہم لوگ حرم مطہر میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ 2 دروازے ہیں. سم ٹائمز یہاں پہ دوسرا دروازہ بھی اوپن ہوتا ہے جہاں سے گاڑیاں آپ کو مین سٹیئرز تک لے کر جا سکتی ہیں, لیکن اس دفعہ وہ بند تھا تو یہاں سے آپ پیدل ہی جائیں گے وہاں تک. روضہ مبارک میں 2 صحن اور 2 prayer rooms موجود ہیں. The mode of construction of this shrine tells us that it was constructed around 11th century during the Al-Boya dynasty. آپ سلام اللہ علیہ کی تمام بایوگرافی اور اس روضہ اقدس کی تمام ڈیٹیلز اس بورڈ پہ مینشن کی گئی ہیں. روضہ اقدس کی بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑی اوپن سپیس موجود ہے جہاں سے نہ صرف آپ پیارے ماؤنٹینز بلکہ پورے سٹی کے لینڈسکیپ کو آبزرو کر سکتے ہیں. واش رومز کی فیسلٹی بھی بہت اچھی ہے یہاں پہ. اور اب ہم آپ کو روضہ اقدس کی جانب لے کر جا رہے ہیں. روضہ اقدس کا گنبد جو کہ کجر دور میں بنایا گیا تھا ایک گوہر نایاب کی مانند ہے. جب بھی آپ کسی مقدس مقام پر جائیں تو سب سے پہلے اذن دخول پڑھیں اور اس کے بعد صاحب مزار کی زیارت جو کہ وہاں پہ ڈسپلے ہوتی ہے اس کو پڑھیں. دین آپ حرم مبارک میں انٹر ہوں. زیارت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ زیارہ پڑھیں.
روضہ اقدس کے ناردرن سائڈ پر ایک دلکش اور قدیم صندوق موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک تختی پر لکھا ہوا ہے یہ مقبرہ ام المومنین و خیر الخواتین حضرت بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کا ہے۔ یہاں پہ مارکیٹ بھی موجود ہے، آپ یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت لائنز لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ تمام امہات معصومین علیہ السلام کے اسماء مبارک یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ڈاؤن سٹیئرز ہمارے لیفٹ سائڈ پہ قدم گاہ موجود ہے which is formed naturally۔ اس میں ایک کھڑکی اور ایک داخلی راستہ موجود ہے۔ It is said that آپ سلام اللہ علیہ entered through this passage into the cave۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور تمام انفارمیشن سے خود کو اکوپ کریں۔ وی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اسٹے کنیکٹڈ ود اس، انشاءاللہ ہم ایک نئے ولاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ انٹل دین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا نگہبان۔